ایک جنگل میں بارشوں کا موسم آنے لگا تھا۔ تمام پنچھی رہنے کے لیے مضبوط گھر اور کھانے کے لیے بھوجن کی تلاش کر رہے تھے۔ وہ جنگل میں اڑ رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک ننھی پری سے ہوئی۔ ارے یہ تو وہی پری ہے جس کی ہم بچپن میں کہانیاں سنتے تھے۔ ہاں یہ وہی پری ہے، دیکھو یہ کیوں آئی ہے ہمارے پاس۔ دوستو، میں ایک ننھی پری ہوں، میری ماں مجھے گھر باہر نکلنے سے منع کرتی ہے۔ آج میں بہت مشکل سے باہر آئی ہوں اور میں جنگل کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں تم ہمیں کیا فارغ سمجھتی ہو جو ہم تمہیں سیر کرائیں گے؟ چلو واپس جاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہاں جاؤ تم واپس، ہم لوگ تو اپنے رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ چھوٹی پری بہت اداس ہو جاتی ہے۔ ٹنٹنی چڑیا اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھ لیتی ہے۔ ننھی پری، تم پریشان نہ ہو، ہم لوگ کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ پاگل ہوگی ہو تم ننھی چڑیا، ہمارے پاس تو کوئی وقت نہیں ہے، اگر تم چاہتی ہو تو تم اسے گھما لو۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، تم اداس نہ ہو۔ اس طرح وہ چڑیا ننھی پری کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ وہ اسے جنگل کی سیر کراتی ہے۔ اتنی سیر کر کے وہ دونوں رات کو تھک جاتے ہیں۔ چھوٹی پری، تم میرے پاس ہی رہ لو، میں تمہیں بستر لگا دیتی ہوں۔ اس طرح چڑیا ننھی پری کا بستر اپنے بستر کے پاس لگا دیتی ہے۔ صبح ہوتے ہی پری کی ماں پری کو لینے آ جاتی ہے اور اسے لے کر چلی جاتی ہے۔ چڑیا دل میں ہی سوچتی ہے، اب میں کیا کروں گی؟ اب تو پری بھی چلی گئی، اب تو میرا دن کیسے گزرے گا؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ تیز بارش ہونے لگتی ہے۔ چڑیا اس بارش سے نکلتے ہوئے کالو کوے کے گھر جاتی ہے۔ ہاں چڑیا بولو، مجھے یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکھ لو، جیسے ہی بارش ہلکی ہوگی تو میں اپنا گھر بنا کر چلی جاؤں گی۔ ارے جاؤ تم، اب کرو نا پری کے ساتھ موچے، اب تمہیں گھر بنانے کی یاد آ گئی ہے اور ہم نہیں تمہیں رکھنے والے، ہمارے پاس فضول کا بوجھ نہیں آیا ہوا۔ چڑیا بہت روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر وہ کبوتر سے مدد مانگنے جاتی ہے۔ چڑیا بہن، میں تمہیں رکھ لیتا، پر میری اپنی بیوی بچی اور ماں ہے، تو ہمارے گھر میں اتنی جگہ نہیں کہ تم رہ سکو۔ چڑیا وہاں سے بھی روتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اے خدا، اب میری کوئی مدد نہیں کرے گا، میں کیا کروں؟ وہاں چھوٹی پری کو جب پتہ چلتا ہے کہ بارشیں بہت تیز ہو گئی ہیں تو وہ اپنی ماں کو کہتی ہے، ماں پلیز مجھے جانے دے، میری دوست چڑیا بہت زیادہ مشکل میں ہوگی، اس نے تو میری وجہ سے اپنا گھر بھی نہیں بنایا اور شاید وہ بھوکی بھی ہو۔ نہیں، اگر تم اتنی تیز بارش کے موسم میں گئی تو تمہیں بھی بخار ہو جائے گا۔ ماں پلیز مجھے جانے دو، آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہی وہ مشکل میں ہے۔ پری کی ماں کو یہ بات سنتے ہی اس کے من میں خیال آتا ہے کہ اس کو چڑیا کی مدد کرنی چاہیے، کہ اس کی بیٹی کی ضد کی وجہ سے ہی چڑیا کی زندگی مشکل ہوئی ہے۔ چلو بیٹا تم چلے جاؤ، پر اپنا خیال رکھنا۔ چھوٹی پری وہاں جاتی ہے اور اپنے جادو سے چڑیا کو ایک گھر بنا کر دیتی ہے اور اس کو ایک کھیت بھی دے دیتی ہے۔ چڑیا تم پریشان نہ ہونا، تمہیں جب بھی بھوک لگی تو تم اس کھیت میں آم کے درخت سے پھل توڑ کر کھا لینا، اور یہ گھر بہت مضبوط ہے، نہ اس میں سوراخ ہوگی اور نہ پانی آئے گا۔ مجھے معاف کرنا، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی۔ نہیں ننھی پری، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ مجھے بھی تم سے دوستی کر کے مزہ آیا، تم نے مجھے دوستی کا صحیح مطلب بتایا۔ پری وہاں سے چلی جاتی ہے اور چڑیا بہت سکون سے یہ بارشوں کا موسم بھی گزار لیتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چڑیا کچھ پکشیوں کے ساتھ ایک گھنے جنگل میں رہتی تھی، مگر اس جنگل میں سخت گرمی
ہونے کی وجہ سے سارے دریا سوکھ گئے تھے۔ سب پکشیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسرے جنگل چلے جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم دوسرے جنگل چلے جائیں جہاں ہمیں پانی میسر ہو۔ سب پکشی چڑیا کی بات پہ اتفاق کرتے ہیں اور دوسرے جنگل جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دوسرے جنگل جانے لگتے ہیں۔ وہ اڑتے اڑتے تھک جاتے ہیں اور ان کا گزر ایک سنسان جنگل میں ہوتا ہے جہاں انہیں صرف 3 گھر ہی نظر آتے ہیں۔ چڑیا اس گھر کا دروازہ کھڑکاتی ہے، کوئی ہے دروازہ کھولے، مگر اس گھر سے کوئی بھی باہر نہیں آتا۔ تو سب پرندے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اسی گھر میں رات گزار لیں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کالو کوا اور ایک کوی آ جاتی ہے۔ اوئے، تم ہمارے گھر کے پاس کیا کر رہے ہو؟ کہیں تم چوری کرنے کا تو نہیں سوچ رہے؟ نہیں کالو بھیا، ایسا بالکل نہیں ہے، ہم تو بس دوسرے جنگل سے آئے ہوئے پکشی ہیں۔ وہاں کی گرمی سے تنگ آ کر ہم نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بس ہمیں کچھ دن یہاں رہنے دیں، جیسے ہی ہمارے جنگل کے حالات ٹھیک ہوں گے ہم واپس چلے جائیں گے۔ کوا انہیں کہتا ہے، اگر میں تمہیں اس سے بھی اچھی ڈیل دوں، تم ہمارے ساتھ جو 2 گھر ہیں ان میں رہ لو۔ بھیا، میں نے سنا تھا کوے اچھے نہیں ہوتے، مگر آپ تو بہت زیادہ اچھے ہیں اور بہت رحم دل ہیں۔ شکریہ، آپ نے ہمیں یہ مشورہ دیا۔ ہاں، تم نے غلط سوچا تھا، ہم تو بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر ایک شرط ہے، تمہیں اس گھر میں رہنے کے لیے کرایہ دینا ہوگا۔ کرایہ؟ کتنا کرایہ دینا ہوگا؟ 4 چاول کے دانے بس دینے ہوں گے، تم خود ہی سوچ لو کہ تم رہنا چاہتی ہو یا نہیں۔ سب پرندے بہت تھکے ہوئے تھے تو وہ مان جاتے ہیں اور وہاں رہنے کے لیے سامان رکھ لیتے ہیں۔ اگلے دن جب وہاں سب رہ رہے ہوتے ہیں تو کالی کوی ان کے پاس آتی ہے۔ ارے، تم نے ابھی تک کرائے کا فیصلہ نہیں کیا؟ پورا 1 دن ہو گیا ہے۔ کبوتر بیچارہ بولتا ہے، جی کوی بہن، ہم لوگ وہی لینے جا رہے تھے۔ سب پرندے چاول کا دانہ ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں اور تبھی وہاں پر ایک الو آتا ہے۔ الو کالے کوے کو کہتا ہے، تمہیں پتہ ہے بہت تیز آج رات بارش ہوگی جس سے بہت زیادہ طوفان آ سکتا ہے اور تم لوگوں کو یہاں سے اڑ جانا چاہیے۔ الو، ہمارا گھر تو بہت مضبوط ہے، جتنی بھی بارش ہو نہیں ٹوٹے گا، مگر تم دونوں کے ساتھ والا گھر تو بہت زیادہ کمزور ہے۔ ہاں، مگر وہاں کوئی رہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہتا اس گھر میں۔ اسی وقت کبوتر آ جاتا ہے اور وہ چاول کے 4 دانے انہیں دے دیتا ہے۔ جب کبوتر وہاں سے جاتا ہے تو الو بولتا ہے، تم لوگ تو کہتے تھے یہاں کوئی نہیں رہتا، پھر یہ کبوتر کہاں سے آیا؟ الو، تم اپنا کام کرو، ہمارے کاموں میں دخل اندازی نہ ہی دو تو اچھا ہے۔ اور کالو الو کو وہاں سے بھیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ الو واپس جا رہا ہوتا ہے کہ کالو کوا بولتا ہے، کوی، اگر اس نے پرندوں کو بتا دیا؟ نہیں بتاتا، اتنا وقت نہیں ہے اس کے پاس، اب وہ اپنی گھر جا رہا ہوگا۔ الو گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس کے دماغ میں اچانک خیال آتا ہے، اگر ان پرندوں کی جان چلی گئی تو خدا نے تو مجھ سے ہی سوال کرنا ہے، مجھے انہیں بتانا چاہیے۔ الو ان پرندوں کے پاس آتا ہے۔ پرندوں، تم لوگ جسے بہت اچھا انسان سمجھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ اس نے یہ گھر تمہیں سستے داموں دے دیا، اصل میں یہ گھر اس کا ہے ہی نہیں، یہ ایک بلبل کا گھر تھا جو یہ گھر چھوڑ کے اس لیے چلی گئی تھی کہ یہ گھر بہت کمزور ہے اور آج رات تیز طوفان آئے گا اور یہ گھر تو برباد ہو جائے گا، اور ان کووں کا گھر تو بہت مضبوط ہے، اس لیے وہ ادھر سے نہیں جائیں گے اور تم لوگ اپنی جان کھو دو گے۔ ہم نے ان کووں کو اتنا اچھا سمجھا لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ چلو بہن بھائیوں، ہم لوگ کہیں اور چلتے ہیں۔ الو بولتا ہے، اگر تم چاہو تو آج رات میرے گھر رہ لو اور جب تک تم لوگ کو گھر نہیں ملتا تب تک میرے پاس رہی جاؤ، میرے پاس ایک کمرہ زیادہ ہے۔ سب پرندے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ رات کو تیز طوفان آتا ہے اور کووں کے مضبوط گھر کی بھی چھت میں سوراخ کر دیتا ہے اور وہ ساری رات پانی میں بھیگتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے مشکل نہیں بنانی چاہیے۔
جو دوسروں کے لیے ہی مشکل بناتا اور لالچ کرتا ہے وہ اسے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اگلی کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔